فرمایا دوسری حدیث میں، اس حدیث کے علاوہ، کہ دجال کے پاس جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی۔ بہت بڑا فتنہ ہے، اس کے پاس جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، اور اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ وہ ایک اعرابی سے کہے گا کہ مجھے رب مان لو۔ اعرابی اسے رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دجال پیشکش کرے گا کہ اگر میں تمہارے والدین کو زندہ کر دوں، میرے بھائیو توجہ سے، میرے وہ بھائی میری باتیں دھیان سے سنیں جو کسی درگاہ اور دربار اور مزار کے پہ بیٹھے ہوئے کسی پیر کا چھوٹا سا شعبدہ دیکھ کر اور سن کر اسے سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ میں تو سوچتا ہوں ایسے بھائیوں کا کیا بنے گا جب دجال آئے گا؟ اس کے بعد تو جنت ہوگی، اس کے بعد تو جہنم ہوگی۔ جو چھوٹا سا شعبدہ دیکھ کر، کسی پیر کا فراڈ دیکھ کر اسے پیر اور مرشد اور پتہ نہیں کیا کچھ مان لیتے ہیں، جب دجال آئے گا تب یہ کیا کریں گے؟ تو میرے بھائیو دجال کے پاس جنت ہوگی، جہنم ہوگی، اور آپ نے بتایا ہے کہ جو اس کی جہنم ہوگی وہ در حقیقت کیا ہوگی؟ جنت ہوگی، اور جو جنت ہوگی در حقیقت کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی۔ تو اس نوجوان سے یہ دجال کہے گا کہ اگر میں تمہارے والدین کو زندہ کر دوں اور وہ تجھے بتائیں کہ میں رب ہوں، پھر مان لو گے؟ وہ کہے گا ہاں مان لوں گا۔ چنانچہ دو شیطان، کون میرے بھائیو؟ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ دو شیطان اس کے والدین کی شکل میں آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ رب ہے۔ میرے بھائیو ایسے ہی شیطان دھوکہ دیتے ہیں آپ کے پیروں کو۔ آپ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے یہ کہا، پیر صاحب نے وہ کہا، پیر صاحب نے یہ غیبی بات بتا دی۔ جن یاد رکھیں عالم الغیب نہیں ہے، لیکن ایک آدھ بات حدیث میں آیا ہے وہ آسمان کے فرشتوں سے سن لیتے ہیں، اس میں بھی مقصد اللہ تعالیٰ کا ہماری آزمائش کرنا ہوتا ہے۔ ایک بات سنتے ہیں اور وہ پھر اپنے انسانی شیطان کو، دوست کو بتاتے ہیں، وہ اس میں 99 جھوٹ شامل کرتا ہے۔ ایک بات اوپر سے ملتی ہے، 99 جھوٹ نیچے سے شامل کی جاتے ہیں، اور پھر پیشین گوئیاں جاری ہوتی ہیں۔ سن 1917 کی پیشین گوئیاں، یہ وزیر اعظم بنے گا، وہ صدر بنے گا، اس کو طلاق ہو جائے گی، اس کی فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے گی، 100 پیشین گوئیاں جاری ہوتی ہے، ایک جو ہوتی ہے وہ سچی ثابت ہو جاتی ہے۔ لوگ خوب شور ڈالتے ہیں، لو جی پیر صاحب نے کہا تھا، نجومی نے کہا تھا، عامل نے کہا تھا، بات درست نکلی ہے۔ جو 99 باتیں غلط نکلتی ہیں ان پہ کوئی سوال نہیں کرتا کہ یہ کیوں غلط نکلی ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے دجال کی مدد کے لیے کون آئیں گے؟ دو شیطان آئیں گے اور اس عرابی کے والدین کی شکل میں آئیں گے۔ آپ کہتے ہیں ہمیں پیر صاحب نے یہ دکھا دیا، وہ دکھا دیا۔ میرے بھائی یہ شیطانی کام ہوتے ہیں، شیطانی کام۔ ان لوگوں سے بچ جائیں۔ اللہ سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو عالم الغیب ہو۔ جب اللہ نے کہہ دیا آپ کو اللہ پہ یقین کیوں نہیں آتا؟ آپ دائیں بائیں لوگوں کی باتوں میں کیوں آ جاتے ہیں؟ نہیں جی میرے محلے والی کہتی ہے، میں فلاں قبر پہ گئی تھی تو بیٹا ملا تھا۔ یعنی کہ اس کے اوپر تو یقین ہے، رب کے اوپر یقین نہیں ہے۔ تیرے محلے والی کی میں بات مانوں تو ہندو کہتا ہے میں مندر میں گیا تھا، مورتی کے سامنے جھکا تھا، مجھے بیٹا تب ملا تھا، اس کی بھی بات مان لے۔ عیسائی کہتا ہے میں چرچ میں گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، ان سے بیٹا مانگا تب بیٹا ملا، ان کی بات بھی مان لیں۔ ہم کسی کی نہیں مانیں گے، اپنے رب کی مانیں گے۔ میرا رب سچا، یہ سب جھوٹے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ چھوٹے چھوٹے دجال ہیں، ان سے بچ جائیں۔ آپ ان سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بڑے دجال سے بھی بچائے گا۔ یہ بھی فرمایا دوسرا